بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے پہلے ایران کے مذہبی اور سیاسی حالات کا پہلے بیان ہو چکا ہے۔ آج ہم بیان کریں گے ایران کے معاشرتی حالات۔ اسلام سے پہلے ایران کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ چیز آشکار ہو جاتی ہے کہ ایرانی معاشرہ مختلف طبقات میں منقسم تھا۔ ان کے درمیان ایسی محکم حد بندیاں تھیں جن کو وہ بآسانی عبور نہیں کر سکتے تھے۔ معاشرے کے جس طبقہ میں وہ پیدا ہوئے، عمر بھر وہ اس طبقہ کے ساتھ وابستہ رہنے پر مجبور تھے۔ ان کو اپنا آبائی پیشہ ترک کرنے کی بھی آزادی نہ تھی۔ اعلیٰ طبقوں کو چند ایسی مراحت حاصل تھیں جن کے بارے میں ادنا طبقات کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مذہبی رہنماؤں نے ان کو اپنی موجودہ حالت پر شاکر رہنے کے لیے یہ درخت دیا تھا کہ ان کے آباء و اجداد نے جو پیشہ اختیار کیا تھا اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، بلکہ خدا کی طرف سے ان کو اس پیشہ کے اپنانے کا حکم ملا تھا۔ جو پیشہ خدا کے فرمان کے تحت ان کے آباء و اجداد نے اختیار کیا تھا، ان کے اولاد کو حق حاصل نہیں ہے کہ اسے چھوڑ کر کوئی اور پیشہ اختیار کر سکے۔ مشہور مورخ پروفیسر آرتھر لکھتے ہیں، ایرانی سوسائٹی کی عمارت دو ستونوں پر قائم تھی، ایک نسب اور دوسری جائیداد۔ طبقہ نجبہ یعنی شرفا اور عوام الناس کے درمیان نہایت محکم حدود قائم تھی۔ دونوں کی ہر چیز میں امتیاز تھا، سواری میں، لباس میں، مکان میں، باغ میں، عورتوں اور خدمتگاروں میں۔ ایک اور مورخ لکھتے ہیں، نجبہ کو عام پیشہ ور اور ملازمین میں سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ ان کی سواری کی شان و شوکت اور ان کے لباس اور ساز و سامان کی چمک دمک تھی۔ ان کی عورتیں اپنے ریشمی لباس سے پہچانی جاتی، ان کے سر بفلک میل، ان کی پوشاک، ان کے جوتے، ان کے پاجامے، ان کی ٹوپیاں، ان کا شکار اور ان کے دوسرے ویرانہ شوق، غرض ہر چیز ان کی اعلی نسبی کا پتہ دیتی ہے۔ سوسائٹی میں ہر شخص کے لیے ایک معین مقام تھا۔ ساسانی سیاست کا یہ ایک اہم اصول تھا کہ کوئی شخص اپنی رتبے سے بلند تر رتبے کا ہرگز خواہاں نہ ہو جو اس کو پیدائشی طور پر عضوی نسب حاصل ہے۔ اعلیٰ طبقے کے افراد کو خصوصی مراحت حاصل تھیں، ان کی اعلی نسبی اور ان کی غیر منقولہ جائیدادوں کو نقصان پہنچانے یا ان کو اپنے نام منتقل کرانے کی کسی کو اجازت نہ تھی، بلکہ ان چیزوں کی حفاظت ان سے زیادہ حکومت کی ذمہ داری تھی۔ شاہان ایران کو اپنی نسبی بلندی کا اس قدر شدید احساس تھا کہ وہ صرف اپنی رعایا سے ہی اپنے آپ کو بالاتر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ دوسرے آزاد ممالک کے حکمرانوں کو بھی اپنا ہم پلہ خیال نہ کرتے، بلکہ انہیں اپنے سے فروتر سمجھتے تھے۔ اس لیے دوسرے ممالک کے بادشاہوں کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرتے اور انہیں اپنے حرم کی زینت بناتے۔ کسی غیر ایرانی بادشاہ کو بھی اپنی بیٹیوں کا رشتہ دینے سے اعتراض کرتے۔ عوام الناس کو بھی اجازت نہ تھی کہ وہ طبقہ امراء میں کسی کی غیر منقولہ جائیداد، مکان یا زمین قیمت ادا کر کے بھی ادا کر سکے۔ شاہ ایران حکومت کا کوئی کام کسی نجی ذات کے آدمی کو سپرد نہیں کرتے تھے۔ فردوسی نے شاہ نامہ میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے، نوشیروان کو ایک دفعہ رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روپے کی ضرورت پڑی۔ ایک مالدار موچی بادشاہ کو ایک بڑی رقم دینے پر آمادہ ہوا۔ ساسانی عہد کی روایت کی روح سے موچی کی ذات بہت پست تھی، تاہم جنگی ضرورت کے باعث معاملہ طے ہو گیا اور موچی نے روپوں کے توڑے اونٹوں پر لدوا کر بھجوا دیے۔ بادشاہ اس کی خدمت گزاری پر بہت خوش ہوا اور وعدہ کیا کہ روپیہ واپس ادا کرتے وقت اصل در کے علاوہ ایک معقول رقم زائد اس کو دی جائے گی۔ لیکن موچی کے دل میں ایک اور امنگ چھٹیاں لینے لگی۔ اس نے خواہش ظاہر کی کہ میری خدمت کے عوض بادشاہ اس کے بیٹے کو اپنے دبیروں کے زمرہ میں داخل کر لے۔ نوشیروان نے یہ سنتے ہی اشرفیوں سے لدے ہوئے اونٹ واپس بھجوا دیے اور جن خیالات کا اظہار کیا ان کو فردوسی نے اپنے ان اشعار میں نظم کیا ہے۔ ترجمہ بنتا ہے کہ جب ہمارا بیٹا تخت نشین ہوگا تو اسے ایسے دبیر یعنی وزیر کی ضرورت ہوگی جو نیک بخت ہو۔ وہ جب جوتے بیچنے والے شخص سے مشورہ کرے گا تو اپنی دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان اس کے سپرد کر دے گا۔ ایسے مشیر و وزیر کی وجہ سے عقل مند انسان کی حسرت نامرادی کے بغیر اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگر میں نے اس دستور کو یعنی نیچ ذات کے لوگوں کو دبیر بنانا منظور کر لیا تو میرے مرنے کے بعد لوگ مجھ پر نفرین بھیجیں گے۔ جن طبقات کا ابھی تک ذکر ہوا یہ ان طبقات میں پائے جاتے تھے جو ایرانی قومیت کے حامل تھے اور یہاں کے اصلی باشندے تھے، لیکن ایرانیوں اور غیر ایرانیوں کے درمیان بھی امتیازات کی ایک دیوار کھڑی کر دی گئی۔ اس کی کیفیت میں ان کے نسخوں کے خلاصہ سے معلوم ہوتی ہے جو ضائع ہو چکے ہیں۔ مثلا جب کبھی ایرانیوں کو کفار کے ساتھ کھانے میں شریک ہونے کا موقع ملتا تو اس کے لیے خاص مذہبی احکام و قواعد تھے جن کی بجاوری اور پابندی ضروری تھی۔
غیر ایرانی ملازموں کی تنخواہ اس ملازم کی تنخواہ سے مختلف ہوتی تھی جو زرتشتی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ ایرانی معاشرہ میں خاندان کی بنیاد تعدد ازواج پر تھی۔ ایک شخص کو متعدد بیویوں سے نکاح کرنے کی اجازت تھی۔ ہر شخص اپنی بیوی کے متعلق اپنی آمدنی کے مطابق بیویوں کی تعداد مقرر کر سکتا۔ غریب آدمی کو ایک بیوی پر قناعت کرنا پڑتی۔ خاوند گھر کا مالک اور خاندان کا سربراہ ہوتا۔ ساری بیویوں کو یکساں درجہ نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ بعض کو بعض پر خصوصی امتیازات حاصل تھے۔ ایک بڑی بیوی ہوتی تھی جس کو زن پادشاہی کہتے تھے۔ دوسری بیویوں سے اس کو افضل سمجھا جاتا اور اس کے خاص حقوق تھے۔ اس کے علاوہ دوسری بیویوں کا درجہ بہت کم تھا، ان کو زن جگاری کہتے تھے، یعنی خدمتگار بیوی۔ ان کے قانونی حقوق بڑی بیگم کے حقوق سے مختلف تھے۔ خاندان پر لازم تھا کہ اپنی بیاہتا بیوی کو عمر بھر نام و نفقہ دے۔ ایران میں زمانے قدیم سے یہ دستور تھا کہ عورتوں کی حفاظت کے لیے مردوں کو ملازم رکھا جاتا تھا، لیکن یونان کی طرح یہاں بھی خاصوں اور داشتہ عورتوں کو رکھنے کا طریقہ عام تھا۔ اسے نہ صرف مذہباً جائز قرار دیا گیا بلکہ یہ ایرانیوں کی سماجی زندگی کا لازمی خاصہ بن گیا تھا۔ اولاد کے بارے میں ان کا یہ دستور تھا کہ لڑکا جب بالغ نہ ہو جاتا اور لڑکی بیاہی نہ جاتی، اس کی پرورش اور نگہداشت باپ کی ذمہ داری تھی۔ بچہ پیدا ہونے پر خاص مذہبی رسوم ادا کی جاتی اور صدقے دیے جاتے، لیکن لڑکی کے پیدا ہونے پر یہ دھوم دھام نظر نہ آتی۔ بچے کو نظر بد سے بچانا ضروری سمجھا جاتا۔ بالخصوص اس بات کی احتیاط کی جاتی تھی کہ کوئی عورت اس کے پاس نہ جائے تاکہ اس کی شیطانی ناپاکی بچے کے لیے بدبختی کا باعث نہ ہو۔ شیطان کو دور رکھنے کے لیے آگ اور روشنی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ایرانی معاشرہ میں مہرمات کے ساتھ نکاح۔ ایران میں مہرمات بیٹی بہن وغیرہ کے ساتھ شادی کو مذہبی طور پر جائز سمجھا جاتا۔ اس قسم کی شادی خویز و غدس کہلاتی۔ ایرانیوں کے ہاں اس قسم کی شادی کی رسم بہت دیرینہ ہے، چنانچہ ہخامنشیوں کی تاریخ میں ہمیں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ ان کی مذہبی کتابوں میں اس شادی کی بڑی عظمت بیان کی گئی اور کہا گیا کہ ایسی شادی پر خدا کی رحمت کا سایہ پڑتا ہے، شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ کوئی مفسر کا یہاں تک دعویٰ ہے کہ خویز و غدس سے قبائل کا کفار ہو جاتا ہے۔ ایرانیوں کے ہاں عہد ساسانی میں مہرمات کے ساتھ شادی کی رسم کی تصدیق نہ صرف مورخین مثلاً اگاتھیاس وغیرہ کے بیان سے ہوتی ہیں، بلکہ اس عہد کی تاریخ میں ایسی شادی کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مورخ لکھتے ہیں کہ بہمن نے اپنی بہمن ہمائی سے شادی کی، اس کے بدن سے اس کے مرنے کے بعد دارا پیدا ہوا۔ علامہ طبری لکھتا ہے کہ ہمائی یا خمانی اس کی بیٹی تھی اور وہ اس سے حاملہ ہوئی۔ جب بہمن مرنے لگا تو اس کی بیٹی جو اس کی زوجہ بھی تھی، اس نے کہا کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے تم اس کی تاج پوشی کرو اور اس کو اپنا وارث تخت بنا جاؤ۔ یزگردوم نے اپنی بیٹی سے شادی کی، اس کو قتل کر دیا۔ مہرمات کے ساتھ شادی کا رواج اتنا عام تھا کہ وہ ایرانی جو زرتشتی مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب سے منسلک تھے، انہوں نے بھی اس رواج کو اپنا لیا اور بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ شادیاں رچانا شروع کر دیں۔ پروفیسر ہارتر لکھتا ہے ایران کے عیسائیوں نے زرتشتیوں کی دیکھا دیکھی مہرمات کے ساتھ شادی کرنے کی رسم اختیار کر لی، حالانکہ یہ امر ان کی شریعت کے بالکل خلاف تھا۔ ایک اور مورخ لکھتے ہیں شوہر مجاز تھا کہ اپنی بیوی یا بیوی میں سے ایک کو، خواہ وہ بیاہتا بیوی ہی کیوں نہ ہو، کسی دوسرے شخص کو جو انقلاب روزگار سے محتاج ہو گیا ہو، اس غرض کے لیے دے دے کہ وہ اسے کسب معاش کے کام میں بدل دے۔ اس میں عورت کی رضامندی کا حاصل کرنا ضروری نہیں تھا۔ اس عارضی ازدواج میں جو اولاد ہوتی وہ پہلے شوہر کی سمجھی جاتی۔ یہ مفاہمت ایک باضابطہ قانونی اقرار نامے کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ اس قسم کا معاہدہ انسانی ہمدردی کے ذیل میں شامل کیا جاتا، یعنی یہ کہ ایک شخص نے اپنی محتاج ہم مذہب کی مدد کی ہے۔ البیرونی نے کتاب الہند میں ان کے ہاں مروج ازدواج بدل کے قانون کا ذکر کیا ہے۔ پروفیسر آکسفر نے البیرونی کتاب الہند سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب ایک شخص مر جائے، اس کی اولاد نرینہ نہ ہو، تو اس کے معاملے پر غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اگر اس کی بیوی ہے تو اس کی شادی متوفی کے قریب ترین رشتہ دار کے ساتھ کر دی جائے، اور اگر بیوی نہیں ہے تو اس کی لڑکی یا کوئی اور قریب کے رشتہ کی عورت کو اس کے قریب ترین رشتہ دار کے ساتھ بیاہ دیا جائے۔ اگر اس رشتہ کی کوئی عورت نہ مل سکے تو پھر متوفی کے مال سے مہر ادا کر کے کسی غیر عورت کو اس کے رشتہ دار کے ساتھ بیاہ دیا جائے۔ ایسی شادی سے جو لڑکا پیدا ہوگا وہ اس متوفی کا سمجھا جائے گا۔ جو شخص اس فرض کو ادا کرنے سے غفلت کرے گا وہ بے شمار جانوں کے قتل کرنے کا ذمہ دار ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے متوفی کی نسل اور نام کو مٹائے گا۔